السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل عدنان راجہ ولاگ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیں۔ تھا جس کا انتظار بالآخر وہ آ گیا۔ جی ہاں، کل بجٹ پیش ہو گیا۔ شہباز شریف حکومت کا 5واں بجٹ، مسلسل یہ جو حکومت چل رہی ہے الیکشن کے بعد تیسرا بجٹ ان کا۔ سادہ سے لفظوں میں یہ بجٹ جو ہے غریب کے اوپر بوجھ ہے اور امیر کے لیے اس میں ریلیف ہی ریلیف ہے۔ وہ کیسے، اس ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے اس معاہدے کی جو اب منظر عام پر آ گیا ہے، ایران اور امریکہ کا معاہدہ، اس کے اہم نکات کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ بات کریں گے ہم عمران خان کی ملاقاتوں کے چرچے ہیں وہ کیا چکر ہے، اور کشمیر کے اندر حالات کیسے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ بجٹ جو ہے وہ پیش ہو گیا آج، جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن، پارلیمنٹ کے اندر حکومتی جماعت اپوزیشن آج وہاں موجود تھی، اور بڑے ہی خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب آج مستی اور مذاق کے موڈ میں تھے۔ عوام کا بیڑا غرق کر کے اور عوام کا چٹنی اور چورن بنا کے آج وہ بڑے ہی مسکرا رہے تھے۔ اجگزئی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اجگزئی صاحب کے گھر جب بھی میں کوئٹہ جاتا تھا تو ان کے گھر ٹھہرتا تھا، چائے پیتا تھا۔ اجگزئی صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں، اور ان کا جو ہے نا وہ میری طرف یوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپس آنا چاہتا ہوں، میں بھی اس یعنی گورنمنٹ کی سائڈ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ مستی خیل کے ساتھ مستیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مستی خیل کی آنکھوں کے اشاروں سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بیٹھنا ہمارے ساتھ چاہتے ہیں لیکن مجبوراً ادھر ہیں۔ پھر اسپیکر جو ہے ہمارے سابق اسد کیسر صاحب، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یعنی بڑے ہی خوشگوار ماحول میں تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سکنجے سے پھنسا ہوتا ہے نا بندہ، اور پھر ایک دم سے ریلیز ہوتا ہے، جان سکون میں آتی ہے، تو لگتا تھا وزیر اعظم کے اوپر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ اب وہ بوجھ انہوں نے کیونکہ غریب کے اوپر کندھے میں ڈال دیا ہے تو اب ریلیکس فیل کر رہے تھے۔ اب وہ جو غریب کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب کے اوپر بوجھ ہے وہ کیسے، چلے ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں، اسی سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بجٹ کے اندر جو منیمم ویج ہے وہ 40,700 ہے، 41,000 کہہ لیتے ہیں۔ ہم ایک نہ ایک وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، ایک کہانی بناتے ہیں۔ ایک بندہ ہے غریب جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے۔ اس کی کم از کم ویج ہے 41,000، 40,700 روپے، اور اس کی بیگم ہے وہ بھی یتیم ہے اور مسکین ہے، اس کی بھی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں اکلوتے ہیں اپنے والدین کے بچے، تو نہ ان کا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے۔ اب ان کے 2 بچے ہیں، اللہ نے ان کو 2 بچے دے دیے ہیں۔ اب یہ 4 بندوں کی فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پنڈی اسلام آباد، کیونکہ میں اس شہر سے تعلق ہے میرا، تو پنڈی اسلام آباد میں ویسے تو کرائے جو ہیں وہ بڑے ہی کوئی تھکی ہوئی جگہ پہ بھی لیں گے، کوئی ایک منزل یا ایک کوئی کوارٹر ٹائپ، تو وہ 30-35 ہزار کا ملے گا۔ لیکن چلیں کوئی بڑا ہی بہترین قسم کا شاندار کھلے دل کا بندہ ان کو ملا، اس نے کہا کہ 15,000 روپے مہینے پہ ایک کمرہ، واش روم اور کچن، کوئی ایک وہ اسٹوڈیو ٹائپ، وہ والا اچھے والا اسٹوڈیو نہیں، بس اسٹوڈیو ٹائپ ایک ان کو کمرہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ 15,000 روپے انہوں نے اس کو دے دیا۔ اب ان کے پاس پیسے رہ گئے 25,000۔ اب بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو اسکول، ماڑے موٹے اسکول میں بھی کو 5,000 روپے لگ ہی جائے گا۔ چلیں جی 5,000 روپیہ گیا، تو اب رہ گئے ان کے پاس 20,000 روپیہ۔ 15 اور 5 20 چلا گیا اور 20 رہ گیا۔ اب انہوں نے رہنا ہے پورا مہینہ، بجلی کا بل آئے گا، آپ کو پتہ ہے فکس چارجز لگے ہوئے ہیں آج کل، ہر میٹر کے اوپر فکس چارجز آتے ہیں۔ بڑا ہی کو ہلکا پھلکا مرا ہوا بھی بل آئے گا، تو آج کل 3-4 ہزار سے نیچے تو وہ بیچتے نہیں ہیں۔ کوئی گیس کا بل آئے گا، سلنڈر پر آئے گا، کوئی غریب 3 ٹائم کا کھانا کھائے گا، کپڑے لے گا، عید شبرات دیکھے گا، کوئی گھر میں کبھی کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے، کوئی ویسے تو اس کا بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے دونوں کے، لیکن کوئی چاچے مامے تائے کا پتر آ جاتا ہے، کوئی خالہ کا آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، اجنبی آ جاتا ہے، چلو وہ بیچارہ۔ یعنی آپ سوچیں کہ 40,000 روپے کے اندر کوئی بندہ اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ 40,000 کے اندر تمام وزراء جو ہے نا یہ کابینہ کے، تمام پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں، بالخصوص جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ذرا آئیں نا 40,000 بلاول بھٹو کو 40,000 روپیہ دیتے نا، ذرا اکیلا ہی گزارا کر کے دکھائیں اپنا مہینے میں۔ ذرا مریم صاحبہ 40,000 میں، اربوں روپے کی تو ان کی سرجریز ہوتی ہیں ایک ایک بندے کی، اب 40,000 روپیہ دے کے 41,000 کہہ رہے ہیں کہ بڑا کوئی نہ ہم نے کون سا کوئی تور جو ہے کوئی مالیہ فتح کر لی ہے، بھئی ہم نے کیٹو کی پہاڑی فتح کر لی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ 41,000 کے اندر کون اپنا گزارا کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ 41,000 ہے جو ملتا بھی نہیں ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے کبھی ان سے کھڑے ہو کے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ کون سا 41,000، ہمیں کٹا کے کسی کو 35 مل جاتا ہوگا، کسی کو 34 مل جاتا ہوگا، کسی کو 32 مل جاتا ہے، 8-10 ہزار ان کی کمپنیاں کاٹ لیتی ہیں۔ چلیں 41 پورا مل گیا۔ 41 کے اندر بھائی آپ چلا کے دکھائیں گھر، چاول لیں 1 کلو، آج کل ماٹھے سے ماٹھا چاول بھی ہے 300 روپے کلو ملتا ہے آپ کو، دودھ، دہی، چینی، گیس۔ اب ہم جب بات کر رہے ہیں غریب کی کہ غریب کے اوپر بوجھ ہے، تو 36 ایسے آئٹمز ہیں جن کے اوپر جو ہے نا جو مہنگی ہو گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دودھ، شیمپو، یہ وہ 36 آئٹمز ہیں جو آپ نے روز مرہ کے استعمال ہیں، روز مرہ ڈیلی۔
آپ شیمپو ہے سر دھوئیں گے کہ نہیں دھوئیں گے, کچھ بھی بنائیں گے آئل ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے. اور اسی طرح کی باقی چیزیں جتنی بھی ہیں نا, یہ ساری کی ساری ڈیری پروڈکٹس ہیں, جیم جیلی کراکری, یعنی وہ آئٹمز ہیں جو آپ کے کچن میں واش روم میں کھانے پینے میں یہ استعمال ہوتی ہیں, یہ سب کی سب. بیکری آئٹم مہنگی ہوگی تو آپ سوچیں آپ کے گھر کوئی مہمان ہی آئے ہے, پہلے ہی حالات گئے ہیں, اور یعنی 40-41 ہزار روپیہ کمانے والا ایک سنگل بندہ بھی گزارا نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک گھر چلے, وہ کیسے چلے؟ یہ جو ہے نا ہمارے فائنانس منسٹر شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, زرداری صاحب, ذرا آپ لوگ ہمیں چلا کے دکھائیں تو پھر پورا پاکستان آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں اپنے لیے انہوں نے کیا 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 ہے. یہ غریب کے لیے تو 40 ہزار روپیہ دے کے انہوں نے جو ہے نا واہ 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 کر دی. جو وزیر اعظم ہاؤس کا لون ہے, اس کی دیکھ بھال کے لیے 4.5 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے لون کے لیے, باغیچہ کے لیے 4,51,00,000, 4.5 کروڑ. یہ آپ سوچتے ہوں گے یار کہ کتنا زیادہ رکھ لیا. نہیں نہیں, صدر ہاؤس نے 10,81,30,000 10,81,00,000 یعنی 11 کروڑ روپیہ رکھ لیا ہے صدر صاحب نے اپنے صدر ہاؤس کے لون کے لیے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست بجٹ ہے. آپ سوچیں عدلیہ جن کا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. عدلیہ پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ کوئی بھی پوچھے عدلیہ کا پاکستان میں کیا کام ہے؟ انصاف کا قتل وہ کر رہی ہے. تو عدلیہ جو ہے ہماری سپریم کورٹ, اس کے لیے 18 جج ہیں, ان کے لیے رکھا ہے 7.5 ارب روپیہ, 7.44 7.44 ارب روپے. یہ ہے سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ میں بھی بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے نا, مجھے بھی سمجھ نہیں تھی. ایک آئینی عدالت بھی ہے, جو آئینی عدالت ہے وہ بھی ایک سپریم کورٹ ہے. اس میں کوئی 7 جج ہیں, اس کے لیے 6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. وہاں پر 18 ججوں کے لیے 7.5 ارب, یہاں 7 ججوں کے لیے 6 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. اور یہاں پر سے آپ کو پتا آئینی سارے فیصلے آنے ہیں, تو پھر نوازیں گے کچھ ان کو تو پھر ہی وہ دیں گے نا. اب وہ 6-7 جج ہیں, ان کو کچھ جائے گا, ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ کوئی فیصلے دیں گے نا. انصاف کا قتل ایسے ہی تو نہیں ہوتا, اتنی آسان تھوڑی ہے. اب پیسے رکھنے کس کے لیے چاہیے تھے؟ پیسے رکھنے چاہیے تھے صحت کے لیے. صحت کتنی ضروری ہے غریب کے لیے, اس کے لیے رکھے 25 ارب روپیہ. تعلیم, آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان تعلیم اس خطے میں ورسٹ ہے. صرف پاکستان سے نیچے افغانستان ہے, باقی پورا خطہ پاکستان سے بہت اوپر ہے. دنیا کو تو بھول ہی جائے نا, اس خطے کے اندر بھی جو ہے نا پاکستان ورسٹ ہے. تو تعلیم کے لیے پاکستان نے جو رکھے ہیں پیسے, وہ ہیں صرف اور صرف 46 ارب روپیہ. بس صرف 46 ارب روپیہ. اس فوکس آپ دیکھیں, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, اور آپ دیکھیں غریب کو کیسے مارتے ہیں. یہ 50 کروڑ روپیہ جو کما رہے ہیں نا, اس کے اوپر سپر ٹیکس معاف, کوئی ٹیکس نہیں دینا, معاف ہے آپ کے اوپر, کوئی سپر ٹیکس نہیں ہے. لیکن جو 40-50 ہزار روپے سوشل میڈیا یا انسٹاگرام یا فیس بک یا یوٹیوب سے کما لے گا نا, اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا. جو 50 کروڑ روپیہ کما رہا ہے وہ معاف ہے, اس کے اوپر کوئی سپر ٹیکس نہیں ہے. لیکن جو 40-50 ہزار روپیہ کمائے گا وہ ٹیکس دے گا. کیوں؟ یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے. یہ اس رجیم میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سانس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے ہو. کیوں ابھی تک سانس کا ٹیکس بچا ہوا ہے؟ صرف وہی ایک رہ گیا تھا, وہ کس لیے بچایا ہوا ہے وہ بھی لگا دو, مار دو اس قوم کو, کیونکہ اس کے علاوہ پیٹ تو آپ لوگوں کے بھرنے ہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے نا, ایک انڈیکس آیا ہے پر امن ممالک کا انڈیکس, جہاں پر بہت امن ہے. پاکستان جو ہے نا ماشاءاللہ سے 152 نمبر پہ ہے. ٹوٹل 163 ملکوں کی لسٹ ہے, پاکستان 152 میں ہے. اب آپ لوگ اور میں جو ہے نا مل کے ڈھونڈیں گے وہ 11 ملک کون سے ہیں جو پاکستان سے بھی جہاں پر امن برا حال ہے, یعنی اتنا بدحالی ہے وہاں پر کہ امن ہے ہی نہیں ہے. یعنی وہ کون سے 11 ملک ہوں گے سوچے. پاکستان نمبر 152 پر ہے. پر امن ممالک کی لسٹ پاکستان ورسٹ پوزیشن ہے, یعنی امن نام کا بھی نہیں ہے, اور ہم بغلیں بجاتے پھرتے ہیں اور ہم باجے بجاتے پھرتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ کون کون سی ہم نے جو ہے نا وہ فتح کر لیا, کو ہمالیہ بھی فتح کر لیا, اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دی. اور امن یہاں پر اتنا ہے کہ پاکستان 163 میں سے 152 نمبر پر ہے. اپوزیشن جو ہے ہماری پی ٹی آئی, اپوزیشن جب ہم کہتے ہیں تو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی بھی آج تھی فلور پہ, کچھ گور صاحب نے بھی باتیں کی, کچھ اجگ صاحب نے بھی باتیں کی, عمران خان صاحب کے حق میں بھی باتیں کی. بہرحال ان کا کیا فائدہ, بجٹ پاس ہو گیا ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہ غریب جانے اور بجٹ جانے, کچھ دنوں بعد جو ہے نا وہ آپ کو ہلکی پھلکی سے ہونا وہ موسیقی شروع ہو جائے گی, اور جیسے ہی یہ امپلیمنٹیشن شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ غریب جو ہے نا وہ اس کے چیخیں ہوں گی, اور جو یہ امیر طبقہ ہے, کہ یہ امیروں کا بجٹ ہے, وہ ریلیکس ہوں گے, وہ ایک کی جگہ 2 پراڈو چلائیں گے, اور غریب جو ہے وہ سائیکل سے پیدل سے
बेचारा पता नहीं क्या हाल होगा उसका। बात करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग की। ईरान और अमेरिका का अमन मुआहिदा बिल आखिर मंजर आम पर आ गया। ये IRNA न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, सेमी गवर्नमेंट, वो मंजर आम पर लाई है। 14 निकात हैं। कुछ अहम निकात जो है ना उसके देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें जो अहम निकात हैं, जंग का मुकम्मल खात्मा, यानी मुकम्मल खात्मा का मतलब ये है कि इसराइल लेबनान पे, फ़लस्तीन पे, जहाँ जहाँ पर भी जंग हो रही है, ईरान ने यानी मुआहिदा किया है कि इसराइल कहीं पर भी मज़ीद अपनी जो है हमले नहीं करेगा। मुआशी बहाली है उसके लिए, क्योंकि इतना नुकसान हुआ उसका जो इस जंग में $300 अरब जो है अमेरिका उसको देगा। ईरान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, अपना हम्स खुल जाएगी। उसके बाद जो है वो जो उनके नेवी के ब्लॉकेट्स हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगे। यानी मेन चीज़ जो है ना, मेन चीज़ वो मुझे ऐसा इस मुआहदे को लग रहा है, देख के लग रहा है कि ये विन विन पोजीशन है ईरान के लिए, और इसमें शाबाश देनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये महसूस कर चुके थे कि ये जंग का जो है ना माहौल मज़ीद नहीं चल सकता और इससे नुकसान है, और उनको आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा पसपाई का सामना करना पड़ा था। ये एक अच्छा कदम है। कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये जो G7 ममालिक का इजलास है जो फ्रांस में होगा 15 से 17 को, यानी 15 और 17 को जो इजलास होगा, उसी में कहीं साइड लाइन पे वहाँ पर जो है ना ये मुआहिदा दस्तखत हो सकते हैं। यानी 14 जून, यानी कल का दिन भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि साइड लाइन्स पे कहीं कल दस्तखत हो जाए। अगर दस्तखत हो गए तो ये बड़ी जीत है ईरान के लिए। ईरान के लिए वेल डन कि उन्होंने जंग हुई, शहादतें दी, सुप्रीम लीडर उनके गए, लेकिन एक से बढ़कर एक, और क्या बात है। यानी ये कहते हुए जो है ना वो एक फीलिंग आती है कि यार वाकई कोई मुल्क है जिसने फाइट बैक किया है और बड़े ही अरसे के बाद जो है ना अपने आप को दोबारा स्टैंड अप किया है और दुनिया में अपनी जो है ना वो अपनी बात को मनवाया है। और जब मैं कहता हूँ दुनिया में अपनी बात को मनवाया, तो UAE वो मुल्क, यानी वो रियासत एक, जहाँ जिसके जिसके अंदर 7-8 मुल्क हैं, शारजा है, दुबई है, यानी काफ़ी सारे मुल्क इकट्ठे जो हैं जिनको कहते हैं UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। इनको भी ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उनको भी पता है कि सिर्फ ये ईरान है और ये सामने जो है ना वो UAE शुरू हो जाता है बीच में, ये अपना हम्स है, तो 30 मील के अंदर जो है ना ईरान के ऊपर हमला करता था, क्योंकि अमरीकी दस्ते वहाँ थे। तो इनको भी पता है कि हमारी टूरिज़्म है, हम खाते ही टूरिज़्म से, अगर वो भी ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो सुना है कि UAE ने भी 3 अरब और मज़ीद 10 से 20 अरब देने का वादा किया और कहा है कि हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और ईरान ने जो है ना ख़ित्ते में एक विन विन सिचुएशन के साथ एक अपर हैंड पे आ गया। अब ख़ित्ते में वो होगा जो ईरान चाहेगा, क्योंकि अब अमेरिका को भी एक दो पता चल गया जो दुनिया की सुपर पावर है कि ईरान जो है वो एक मजबूत मुल्क है और ताकतवर मुल्क है, जंगजू कौम है और उनको हराना मुश्किल है। और इसके साथ साथ चाइना, रूस और दुनिया की बड़ी ताकतों को जो है ना ईरान की अहमियत और ईरान की फ़तह जो है ना वो नज़र आई। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो ये मुआहिदा हो जाएगा, और हमारा जो मीडिएशन का रोल था पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ को मज़ीद शाबाशी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जैसे ये मुआहिदा सामने आया था तो पहले JD वेंस ने, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे जो है ना वो उन्होंने ट्वीट की कि ये हो गया वो हो गया। बहरहाल मुआहिदा क्योंकि ऑथेंटिक और बड़ी ही बावसूख ज़राए से आया था, तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक है। और ये मुआहिदा जो है ना ईरान के हक़ में है। पाकिस्तान और ईरान के जो है ना ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इनके अंदर आपस में भी तजारत होना चाहिए। अगर अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो ईरान से तेल लेके जाता है तो हम तो बिल्कुल साथ हैं। गैस, तेल और हमारे बहुत सारी ईरान की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान आ सकती हैं, और पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो ईरान जा सकती हैं, तो ट्रेड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। इमरान खान के बारे में भी जो है ना हर रोज़ कोई नई खबर गर्दिश करती है। उस दिन एयरवाइन ने ब्रेक किया कि शायद वो इलाज के लिए हॉस्पिटल चले गए हैं, फिर पता चला कि नहीं, ये खबर ठीक नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कोई 3 बंदों से मुलाकात हो गई है, गौहर साहब से और सुहेल अफरीदी से भी हो गई है। पहले कहा गया कि किसी साबिक आर्मी चीफ से हो गई है। ये मुलाकातें, ये बातें कौन उड़ाता है, किस लिए उड़ाता है, उसका क्या मकसद होता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन कश्मीर में हालात बड़े ख़राब थे। जॉइंट एक्शन कमेटी और पूरा कश्मीर सड़कों पर था। काफ़ी सारी शहादतें हुई, काफ़ी सारे लोग शहीद हुए और मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे। इस सारे सिनेरियो के अंदर कहा जा रहा था कि एक ग्रैंड ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, रात की तारीकी में इनके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, और उसी रात को जो है इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली की जो है ख़बर चलाएगी कि सबका शायद वो जो है ना ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाए, और उसी रात जो है शायद क्रैक डाउन करना था या ऑपरेशन करना था। और एक अच्छा काम किया जॉइंट एक्शन कमेटी ने कि उसको कॉल ऑफ किया धरने को,
بہت ساری قیمتی جانیں بچ گئی، ڈیڈ لاک سے بچ گئے، بند گلی سے باہر نکل گئے۔ حالات ابھی بھی بہت بہتر نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہاں پر بھی امن قائم ہوگا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ایک ممبر ہیں شوکت نواز میر صاحب، کاروبار کو سیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے نام جو ہیں کنٹرول لسٹ میں ڈال جا رہے ہیں۔ تو خدا را نفرتیں نہ پھیلائیں، انصاف اور حق کی بات کی جائے اور امن کی بات کی جائے۔ معاہدہ ایسا ہونا چاہیے جو حق پہ اور سچ پہ مبنی ہو، اور حالات کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ کشمیر کے حالات بھی جو ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے سہیل وڑائی صاحب جو ہے نا، وہ اپنے کالم جو ہے نا، ان کا جو پین ہے نا، وہ انہوں نے انک بھر لی ہوئی ہے، اور انک بھرنے کے بعد وہ جو ہے نا لکھ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے صحیح طرح جج نہیں کیا تھا، میں نے لکھ دیا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں یہ ہے وہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بے روزگاری ہے وہ افغانستان میں ہے، جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں وہ انڈیا میں ہے، پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور پاکستان میں خوشحالی ہے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے وہ اینک جو ہے نا، وہ جو اسپیشل اینک پہن کے دیکھنا ہوتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے، وہ اینک شاید انہوں نے نہیں پہنی ہوئی تھی، اب انہوں نے پہنی ہے، اور اب کالم بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اگر آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔